بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے دوستو، آج میں اسلامیات کے ایک ایسی ٹاپک سے آپ کو روشنائی دوں گا جو کہ بہت بیسک اور اہم ترین ٹاپک ہے اسلامیات کی جو کانٹینٹس ہے اس کے لحاظ سے۔ تو سب سے پہلے ہم غسل کے فرائض کے بارے میں بات کریں گے کہ غسل میں کتنے فرض ہے۔ غسل میں کل 3 فرض ہے۔ ان میں سب سے پہلا ہے کلی کرنا، جب آپ منہ میں پانی ڈالتے ہو، اور ناک میں پانی ڈالنا، اور تیسرا ہے تمام بدن پر پانی بہانا۔ یہاں پر جو کلی کرنا ہے تو غسل میں جب غسل آپ پر واجب ہو جاتا ہے تو اس میں اس کلی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ منہ میں پانی ڈالیں اور جتنا ہو سکے آپ غرغرہ کریں اس سے۔ اور ناک میں پانی ڈالنے کا مطلب واضح طور پر یہ ہے کہ آپ ناک میں پانی ڈال دیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ ناک کی اندرونی حصہ ہے وہ پورا اس پر پورا وہ پانی اس پر بہایا جائے۔ اور تیسرا بات یہ ہے کہ تمام بدن پانی بہائیے۔ غسل کی سنت ہے تو غسل میں کل 5 سنتیں ہیں۔ اس کے سب سے اچھی طریقہ یہ ہوگا کہ جب آپ غسل کرتے ہیں یا جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایک ایک رکن کو یاد کریں کہ یہ عمل میں نے کر دیا، یہ سنت ہے، یہ فرض ہے، تو پھر یہ آپ کو اچھی طریقے سے یاد بھی رہیں گا اور بہتر طریقے سے آپ کا غسل اور وضو بھی ہوگا۔ غسل کی سنت ہے، غسل میں کل 5 سنتیں ہیں۔ سب سے پہلے غسل کی نیت کرنا، یہ غسل کا نیت کرنا۔ دوسرا ہے دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھوئے، ہاتھ کو یہاں تک دھونا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ استنجا کرنا اور بدن میں نجاست والی جگہ کو پاک کرنا۔ آپ استنجا کریں اور بدن میں جب جو نجاست لگی ہوئی ہے اسے پاک کرنا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ وضو کریں، اور پانچواں بات یہ ہے کہ تمام بدن پر 3 بار پانی بہانا۔ تمام بدن پر 1 بار پانی بہانا فرض ہے اور 3 بار پانی بہانا یہ سنت ہے۔ تو اس طرح آپ یاد رکھیں، یہ بھی MCQs کا ایک حصہ ہے کہ غسل کے کتنے فرض ہے۔ غسل کے 3 فرض ہے، اور غسل کی سنتیں کتنی ہیں؟ غسل کی 5 سنتیں ہیں۔ اب وضو کی طرف آتے ہیں۔ وضو میں کل 4 فرض ہے۔ وضو میں کل 4 فرض ہے۔ سب سے پہلے ہے منہ دھونا۔ اب منہ اپنی حدود تک دھونا ہے، ایک کان کے ایک لو سے دوسرے کان کے لو تک، اور پوری پیشانی کے جو بال جہاں پر اگتے ہیں اس بالوں سے لے کر نیچی توڑی تک، یہاں تک اپنا منہ دھونا ہے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ کہنوں سمیت ہاتھ دھونا ہے۔ آپ کا جو کہنی ہے اس کے ساتھ اپنا پورا ہاتھ دھوئیے۔ تیسرا بات یہ ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ آپ اس طرح مسح کریں کہ آپ کی سر کا جو چوتھائی حصہ ہے وہ ضرور وہ پانی اس پر لگ جائیے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ جو پاؤں کا جو ہڈی ہے اس ہڈی تک اپنے پاؤں کو دھونا۔ تو یہ وضو میں کل 4 فرائض ہو گئی۔ اب وضو کی سنتیں۔ وضو میں کل 13 سنتیں ہیں۔ سب سے پہلا ہے وضو کی نیت کرنا، کہ تاکہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ وضو کی نیت کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھوئیے، دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھوئیے، یہ وضو کی سنت ہے۔ مسواک پھر کریں، مسواک کرنا سنت ہے۔ پھر کلی کرنا سنت ہے۔ منہ میں پانی ڈالنا سنت ہے، اس کا مطلب یہ ہے ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے۔ ہر عضو کو 3 بار دھونا، ہر اعضاء کو 3 بار دھونا۔ 8ویں بات یہ ہے کہ داڑھی کا خلال کرنا۔ اگر آپ کی داڑھی ہو تو یہ بھی مستقل سنت ہے، اگر آپ کی داڑھی ہو تو چاہیے کہ آپ اس کا خلال کریں۔ پھر ہے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ جب آپ ہاتھ اور پاؤں دھوتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں تاکہ آپ اس کے خلال کریں۔ انگلیوں کے درمیان جب آپ اس کی صفائی کرتے ہیں اس کو خلال کہتے ہیں۔ 10ویں بات یہ ہے کہ 1 بار تمام سر کا مسح کرنا۔ تمام سر کا مسح کرنا۔ کانوں کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے۔ ترتیب سے وضو کرنا سنت ہے۔ پے در پے وضو کرنا، یعنی ہر عضو خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا دھو لے،
مین اگر ایک وضو آپ کرتے ہیں، ایک اعضاء کو آپ دھوتے ہیں اور پھر 2-3 میں صبر کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں دوسرے اعضاء، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے جیسا ہی اپنے منہ میں پانی ڈالا، جب یہ عمل ختم ہو گیا تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ناک میں پانی ڈال لیں۔ اس کے درمیان صبر نہیں ہونا چاہیے اور پھر ترتیب سے دھونا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ فرض ہے تو میں پاؤں کو پہلا دھو دیتا ہوں اور پھر منہ کو بعد میں دھو دیتا ہوں، تو اس لیے اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ترتیب سے وضو ہونا چاہیے۔ وضو کی مستحبات، تو وضو میں کل 5 مستحبات ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا۔ جب آپ وضو کر دیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ قبلہ کی طرف رخ کر بیٹھ جائیے۔ اٹھ کر وضو کرنا ہو جاتا ہے، یہ مستحب عمل وہی ہوتا ہے جو آپ کرتے ہیں، جب آپ کرتے ہیں تو اس کا آپ کو ثواب ملتا ہے، لیکن جب اگر آپ نہیں کریں تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا، آپ کو چاہیے کہ آپ قبلہ کی طرف رخ کریں اور پھر بیٹھ کر وضو کریں۔ بیٹھ کر وضو کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا، آپ کو چاہیے کہ آپ پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ وضو کے کام میں دوسروں سے مدد نہ لینا۔ اگر آپ وضو کرتے ہیں اور آپ کسی دوسرے سے مدد لیتے ہیں تو یہ مستحبات کے خلاف ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ گردن کا مسح کرنا، آپ گردن کا مسح کریں، یہ مستحب ہے۔ وضو سے پہلے آپ یہ پڑھیں کہ بسم اللہ العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام، اور جب وضو مکمل ہو جائے تو اس کے بعد کیا کہیں؟ اس کے بعد کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور پھر کیا ہے یہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین۔ اس طرح اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین، اس طرح پڑھے۔ پھر اس کے بعد ان سورۃ انزلنا پڑھے، جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ جزاک اللہ۔